خواتین و حضرات، آج کی تلخ نوائی میں ہم آپ سے یہ شیئر کریں گے کہ آج ایوان صدر میں کیا ہوگا۔ آج ایوان صدر میں ملک کے ممتاز علماء کرام، ہر مکتب فکر کے، ہر مسلک کے اور مفتیان کرام جمع ہوئے اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اسٹیٹ کی رٹ یہاں نہیں چلے گی، یہاں علماء کی رٹ چلے گی۔ اور یہ طے ہوا کہ تراویح کی بھی نماز باجماعت ہوگی کرونا کے ان ایام میں، جمعہ بھی ہوگا، اور ساتھ وہ گونڈوؤں سے مٹی اس طرح جھاڑی گئی کہ جناب فاصلہ ہوگا اور بیمار نہیں آئیں گے اور 50 سال کے لوگ نہیں آئیں گے۔ یعنی یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر کوئی چیک اور بیلنس نہیں ہو سکتا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ آج ہی سعودی عرب کے مفتی اعظم کا بیان آیا ہے کہ تراویح گھروں میں پڑھی جائے گی۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ حرمین شریفین میں طواف اور مسجد نبوی کی زیارت جو ہے وہ بند ہے۔ اردن میں، یو اے ای میں، ترکی میں، مصر میں، ہر جگہ مسجدوں میں نماز باجماعت پر پابندی ہے، لیکن ہمارے ہاں علماء کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ صدر صاحب نے ایک فارمیلٹی پوری کی۔ اب یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ ایک پیور انتظامی معاملہ ہے، اس میں صدر مملکت کی انوالومنٹ جو ہے وہ قانونی طور پر بنتی بھی ہے یا نہیں، کیونکہ چیف ایگزیکٹو ملک کے جو انتظامی سربراہ ہیں، جو حکومت کے سربراہ ہیں، وہ تو وزیر اعظم ہیں۔ صدر تو ایک آئینی صدر ہیں، ان کے پاس تو یہ جو طے ہوا ہے، کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں، اس پر تو قانون کے ماہر ہی رائے دیں گے۔ لیکن ہم یہاں ایک تجویز پیش کرتے ہیں۔ وہ تجویز یہ ہے کہ اس وقت پوری اسلامی دنیا میں اسلام کو خطرہ درپیش ہے، یعنی ہمارے علماء واحد ہیں جو اس وقت اسلام کے علم بردار ہیں۔ اردن میں، سعودی عرب میں، مصر میں، ترکی میں، کویت میں، قطر میں، ہر جگہ پر مسجدوں میں نماز باجماعت پر پابندی ہے بیماری کی وجہ سے۔ ان کا یہ کہنا ہے، مفتی اعظم کا یہ کہنا ہے سعودی عرب کا، کہ یہ نماز تراویح فرض نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر پر ہی بھی پڑھا کرتے تھے۔ ہماری تجویز یہ ہے کہ یہ جو غیر اسلامی کارروائیاں ہو رہی ہیں ان مسلمان اور عرب ملکوں میں، تو ہمارے علماء اور مفتیان کرام اس کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے، ایک لشکر کیوں نہیں تیار کرتے جو یہ جا کر ان جو دشمنان اسلام ہیں ان کا قلع کما کیا جائے، اور یہ احتجاج کیوں نہیں کرتے، یہاں جو امبیسیز ہیں ان ملکوں کی، ان کے پاس جا کر کہیں کہ یہ ایک چیز یا تو جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب، مصر اور ان دوسرے ملکوں میں جو ہو رہا ہے وہ ناجائز ہے، تو پھر اس کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کرتے، اور اگر جائز ہے تو پھر وہ پاکستان میں کیوں نہیں جائز۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، اور اس پر آپ غور کیجئے، اور آپ اگر یہ اپنے ارد گرد آپ لوگوں سے پوچھئے اور انہیں کہیں کہ اگر یہ باقی اسلامی ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے اور وہ ناجائز ہے، تو پھر علماء اس کے خلاف جنگ کریں اور پاکستانی عوام علماء کا ساتھ دیں۔ شکریہ۔